تو کیا آپ ڈیر اسماعیل خان کے دیہی لوگوں کے لیے کوئی اسپیسیفک میسج دینا چاہیں؟ شہر کے لوگوں کی اپروچ بھی ہوتی ہے، ان کے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں، تو دیہی لوگوں کے پاس نہ اپروچ ہوتی ہے نہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ تو یار یہ بندہ کمال ہے، سلام میری طرف سے اس کو سلام ہے، کہا یہ بندہ پنجاب میں میرے پاس ہوتے، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اس کو میری ذات سے کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے کچھ اور نہیں، پوچھ کیا رہے ہیں میرے علاقے کے دیہی لوگوں کو سکھاؤ، یہ اس بندے پہ سلام ہے۔ سر جی آپ کی وجہ سے یہ کر سکتا ہوں کہ جیسے ہی آپ حج سے واپس آؤ گے میں آپ کو ملوں گا، آپ کے ساتھ لائحہ عمل تیار کر کے دیہات کے تمام لوگوں کو ہم بالکل فری آف کاسٹ، آپ بھی اپنی زندگی کا وہ 1 مہینہ ڈی آئی خان کو دیں، سفدان اولک بھی آپ کے ساتھ ہے، مجھے آپ کی ذات پہ اعتبار اور بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ پہلے تو میں ڈیرے جو بن چکا، لیکن انشاءاللہ دوبارہ آمر دی اگر وجہ ہوئی تو یہ لوگ بن سے میرا انٹرویو کرنے بیٹھے، میں سمجھو میں تینوں کو بہت سا اگر انہاں دی ریکوائرمنٹ ہوئی تو میں دوبارہ واپس بھی آ سا۔ اور پورے ڈی اے خان میں ہر اکیڈمی والے کو میری طرف سے آفر ہے، اگر فری سکھا سکتے ہوئے اولا کھائے گا، یہ بندہ مجھے ضمانت دے دے جو آج میرا انٹرویو کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس پہ اعتبار ہے، میں ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ، مجھے ان سے پیار ہو گیا۔ اگر یہ بندے کسی کی ضمانت دیتے ہیں کسی ٹائم چلے جاؤ، میں کہہ رہا ہوں میں فوراً سے پہلے آ جاؤں۔ تو بنیادی طور پر آپ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ مجھ کے سیکھ کے جائے وہ میرا پارٹنر بن جائے، کل کو وہ مجھے کما کر بھی دے، اپنی روزی بھی کمائے۔ ماشاءاللہ میں خوش ہوں کہ وہ تنقید کر رہے ہیں، تنقید برائے اصلاح ہو، ڈائریکٹ ماں اور بہن کی گالی دینا وہ مناسب نہیں ہے۔ ڈی اے خان سے تھوڑی ناراضگی اس بات کی ہے کہ انہوں نے میرے والد کو رلایا، میرے والد نے میرے ساتھ ہاتھ جوڑے، وہ میرے لیے بہت بڑی پرابلم تھی، سر آپ جانتے ہیں اس چیز کو بڑے بخوبی، ایک باپ میرے لیے خدا کی حیثیت رکھتے تھے، آپ کے بھی والد ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو ہر کوئی جانتا ہے ان کے چہرے سے، ان کے نام سے، جناب سفدان اولک صاحب، جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک انقلاب برپا کرنے کی نیت سے آئے ہیں، اور انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو سوشل میڈیا ہے اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں، میڈیا انفلوئنسر بھی ہیں، یوٹیوبر بھی ہیں، بہت سارے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ ان سے پاکستان بھر میں استفادہ کر چکے ہیں۔ تو اب وہ بیڑا اٹھا کر آئے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے نوجوانوں میں، خواتین میں، مرد میں، اور ان لوگوں میں جو سوشل میڈیا میں اپنا کام بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب کی دنیا میں اپنا نام کمانا چاہتے ہیں۔ تو جناب سفدان اولک صاحب، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اپنے مصروفیت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ خود بھی آپ کے پروگرام سنتا رہا ہوں، آپ کا جذبہ دیکھتا رہا ہوں، کافی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، قابل دید ہے آپ کا جذبہ۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو آئیڈیا کیسے آیا کہ ڈی آئی خان کے لوگوں کو بھی خاص طور پر سوشل میڈیا، یوٹیوب اور دیگر جو پروگرام ہے آٹومیشن کے، ان میں تربیت دینے کے حوالے سے آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آئے کہ آپ اس علاقے کو چنو اور یہاں پہ کام کرنے کی آپ نے خواہش کا اظہار کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام سر۔ سب سے پہلے بہت شکریہ سر، آپ بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ میڈیا کا، اور آپ نے مجھے اتنی عزت اور احترام دی ہے، میں اس کے لیے آپ کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا کم ہے، فرسٹ آف آل۔ اور سیکنڈ بالکل ٹھیک ہے سر، اسٹریٹ فارورڈ میں کوشش کروں گا آپ کے سوالات کے اسٹریٹ فارورڈ جواب دے سکوں۔ یہ کام سر میں بکر میں بڑا اچھا کر رہا تھا اپنے علاقے میں، الحمدللہ میں سیٹسفائی ہوں اور خوش ہوں کہ میرے پاس بچے آ رہے تھے، سیکھ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ سر ڈی آئی خان سے بلک میں لوگ آ رہے تھے میرے پاس، 15 20 25، یہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں سر آپ کو۔ جب اتنے لوگ آ رہے تھے تو میرے لیے افورڈیبل چیز یہ نہیں تھی کہ یار اور نہ ہو، سر 2000-2500 آرام سے بیچارے کا خرچہ ہو رہا تھا، بچیاں آ رہی تھی یہاں سے، بچے آ رہے تھے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جب میرے پاس 100 بندہ ادھر سے آ رہا ہے تو میں اکیلا کیوں نہ 1 بندہ ادھر چلا جائے اور ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ نسبتاً میں نے یہ سوچ کر، یہ مطلب میرے نظریہ دماغ میں یہ تھا کہ میں ایسا کروں گا تو وہاں پر جا کر چیزیں زیادہ آسان ہو جائیں گی، میں سیدھا اتھا ہی لگا وہاں، یہ میرا مقصد یہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہاں آئے ہیں، ایک سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہاں آپ کس چیز کی آٹومیشن اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، تو بنیادی طور پر آپ یہاں کے اسٹوڈنٹس کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی خواہش کیا ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ؟ جی مین ایٹم تو سر کام ہی کچھ اور تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سوری ٹو سے، آپ لوگ ناراض نہیں ہونا سر، آپ بھی پلیز ناراض نہ ہوئیے گا، نسبتاً ڈیرہ اسماعیل خان میں بے روزگاری زیادہ ہے سر، نوجوان زیادہ بے روزگار ہے، اور یہ چیز مجھے وہاں پہ فیل ہوئی۔ اب یہ بالکل بجا ہے کہ تو پھپھیدا پتر لگ دیں، ہو آر یو، میں کون ہوتا ہوں یہ پوچھنے والا کہ بے روزگار ہیں تو میں، یہ ٹھیکہ تو صرف پولیٹیشین نے لیا ہوا ہے، یہ ٹھیکہ تو صرف بیوروکریسی نے لیا ہوا ہے۔ رانگ ہے سر، غلط ہے سر، یہ ٹھیکہ سر آپ کا ہے، یہ ٹھیکہ میرا ہے۔ اگر ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہم کس کی امت ہیں یار؟ آپ امیجنیشن میں لے کر جائیں چیزوں کو، وہ اگر ایسا کرتے تو وائی ناٹ میں، وائی ناٹ آپ، ہم بھی سر کریں۔ تو میں بے روزگاری کو واقعی ختم کرنے کے لیے میں نے اسٹریٹ فارورڈ سوچا،
کہ یار اب پہلے ان کو یوٹیوب آٹومیشن میں لے کے جاؤں گا, یہاں سے جب یہ سٹیبل ہو جائیں گے, چیزیں ان کی بہتر ہو جائیں گی, دین ان کو میں پرو لیول پر لے کر جاؤں گا, کوڈنگ کی طرف جاؤ, ایپ ڈیولپنگ کی طرف جاؤ, مختلف چیزوں کی طرف تب لے کے جاؤں گا نا سر, جب یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے یہ سٹیبل ہوگا. سٹیبل مینس لاکھ, 1.5, 2, 50,000 اس کی تلی پہ آ رہا ہے, یہ بابا کو دے رہا ہے کہ بابا یہ میری طرف سے گھر چلانے میں مدد ہے, تو سر سوچئے کہ وہ گھر سٹیبل ہو گیا نا. جب وہ سٹیبل ہوگا تو بچہ آزاد ہو گیا. آزاد مائنڈ سر آپ سوچتے ہیں کہ مرد سالہ پہاڑ بھی توڑ سکتا ہے, مرد کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن تب جب وہ سٹیبل ہو. تو سر یہ میری خواہش تھی کہ میں پہلے انہیں سٹیبل کروں, یوٹیوب آٹومیشن میں لے کے جاؤں, 4 پیسے آنے لگیں, دین پھر چیزیں ایکسپلور کریں گے. اچھا, آپ نے ایک بہت بڑا کام کا بیڑا اٹھایا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس وسائل کی بھی تو ضرورت ہے. یہ وسائل آپ لوگ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو آپ تربیت بھی دیتے ہیں اور ان سے پیسے بھی نہیں لے رہے؟ جہاں تک میں نے سنا ہے, تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ٹھیک ہے, بے روزگاری اپنی جگہ پہ, آپ کے ہمارا اپنے جذبہ اپنی وسائل, جگہ پہ. سب سے زیادہ انسان کے پاس جو قیمتی اس کا ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے. آپ ٹائم بھی دے رہے ہیں, پیسہ بھی لگا رہے ہیں, تو اس کے لیے کوئی آپ کے پیچھے کوئی شخصیات ہے, کوئی تنظیم ہے, یا آپ خود اپنے پلے سے یہ اقدامات اٹھا کے لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو سر اللہ دواستا جی, میرے کو کوئی تنظیم کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ سر میں آپ کو تنظیم ایسے سماجی تنظیم, کوئی این جی او یا اس طرح کی جو فنڈنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کی مدد؟ سر میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. ابھی آپ کے آفس میں بیٹھے تھے تو ڈیبیٹ ہوئی, تو دن میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ بکر میں گھر میرا اپنا ہے, بجلی میرے پاس فری ہے. بجلی مینس فری ہے کہ میرا سولر سسٹم بہت بڑا لگا ہوا, لیتھیم بیٹریاں ہو گئی ہیں, گرین میٹر ٹائپ یہ چیزیں ہیں, اور اس وجہ سے مجھے وہاں پہ کوئی خرچہ کرنا نہیں پڑا. سو دیٹس وائی کہ میں وہاں پہ بڑے آرام سے فری چلا سکتا ہوں. ہاں ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے, لیکن اس میں بھی اوبیسلی میری لالچ ہے. میں چاہتا ہوں کہ جو بچہ مجھ کے سیکھ کے جائے وہ میرا پارٹنر بن جائے, کل کو وہ مجھے کما کر بھی دے, اپنی روزی بھی کمائے. 1 سیکنڈ, ڈی اے خان میں سر کوئی فری نہیں تھا. ڈی اے خان میں پہلے 1500-2000 فیسیں چلائی ہوئی تھی, لیکن آج ہی ہم نے تہیہ کیا ہے, اور آپ کے تبسط سے بھی ہمارے اندر ڈیبیٹ اتنی لمبی نہیں ہو سکی کہ اب صرف ہم نے کیا کر دیا ہے, دونوں اکیڈمیوں میں 2 اکیڈمیاں ہم نے یہ برانچیز اوپن ہے یہاں پر. اگر سننے والوں کو بتا دیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہے کہ وہ طیب صاحب کی اکیڈمی ہے, تو سر پورا ڈی اے خان جانتا ہے جی, اور جنید صاحب کی اکیڈمی ہے. اب صرف اور صرف 1000 روپے فیس. ریزن سر خدا کی قسم, میری کسی قسم کی کوئی کمیشن نہیں ہے. وہ 1000 میں اس طیب نے, اس جنید نے کرنا کیا ہے؟ جگہ کا رینٹ دینا ہے, بجلی کا رینٹ دینا ہے, اپنا پیٹرول لگاتے ہیں, دن رات بھاگ رہے ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں مینج کریں نا سر, تو اب سوچئے سر کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اگر انہیں کچھ بچ بھی رہا ہے, بچت ہو بھی رہی ہے ان کو, اٹس اوکے سر. بٹ آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر کوئی 150 بچا کے اپنے گھر کے بچوں کو نہیں, یہ تو بہت تھوڑی اماؤنٹ ہے. 1000 روپے فیس رکھ دیے سر, ٹوکن منی ہے. تو یہ بتائیں کہ اب تک کتنے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس انرول ہو چکے ہیں, کتنے لوگوں کو آپ تربیت دے کر فارغ کر چکے ہیں, اور ابھی تک انگیج جو لوگ ارننگ کے قابل ہوئے ہیں, تو وہ کتنے لوگ ہیں جن لوگوں کو آپ نے ارننگ کے قابل بنایا؟ سر میرے پاس تو بکر میں 27,000 سے پلس بچہ ہے جو پینڈنگ میں ہیں, جو میرے پاس ابھی آنا ہے, جن کا ریٹرن میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. آہستہ آہستہ 150-200 کر کے ہم ان کو بلا رہے ہیں. ڈی اے خان کا مجھے آئیڈیا نہیں, وہ زیادہ بہتر آپ کو جنید صاحب اور وہ طیب صاحب بتا سکیں گے. اور میرے پاس جی تقریباً لگ بھگ ہم اب تک 500 پلس تقریباً بچوں کو یہاں سے چلا چکے ہیں, اور لگ بھگ تقریباً 1.5 مہینہ ہو چکا ہے, یہ آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے. اور اس 1.5 مہینے میں الحمدللہ 31 بچے 500 میں سے مائنر ہے. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, جھوٹ بولوں گا تو کیا مطلب دن تو پکڑا جاؤں گا نا. 31 بچے پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے ریشو کم ہے سر, ٹائم ابھی لگے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ لگائیں تو سونے دبانا, ویسا ایسا نہیں ہوگا. ان آگے جو بچے رہ گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, رب کی ذات نے چاہ تو وہ بھی بہت جلد اس فیلڈ میں کمانا شروع کر دیں گے. 31 بچے کما رہے ہیں سر, 500 پلس بچے. کتنے پیریڈ میں یہ کمانے کے؟ یہ 1.5 مہینہ سر لگا ہے ان بچوں کو, ماشاءاللہ سے 1.5 مہینہ لگا ہے سر. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے اب ڈی اے خان میں سیٹ اپ بنایا ہے, تو اتنے تھوڑے عرصے میں آپ لوگوں نے اتنے زیادہ لوگوں کو انگیج کر لیا, تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کہ آپ لوگوں کی فیسز کم تھیں, یا آپ لوگوں کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ لوگ انگیج ہوئے آپ کے ساتھ؟ اس کی کیا وجوہات تھی؟ سر 2 ریزن ہو سکتی ہیں. بڑا پیارا سوال پوچھا آپ نے, ماشاءاللہ. یہ ہوتا ہے سر پرانے صحافی کا, صحافی جو پرانے ہوتے ہیں وہ وہاں سے سوال نکالتے ہیں جہاں سے سوچا بھی نہیں جا سکتا. کمال سوال ہے سر. سر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ایک تو جو بچہ مجھے جانتا ہے, جو بندہ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ 2024 ہو چکا ہے. 2024 میں مجھے پیک تھا سر, 14 سے اس فیلڈ میں, 18 سے میں ٹیچنگ کر رہا ہوں. جو بندہ جانتا ہے اسے پتہ ہے, وہ پاگلوں کی طرح میرے پاس بھاگا آتا ہے کہ یار یہ بندے اس کے پاس نالج ہوگی. 1 سیکنڈ سر, اسٹریٹ فارورڈ آپ اس چیز کو آپ بھی ایکسیپٹ کریں گے, جب آپ کوئی نیک کام اچھا کام کرنے نکلتے ہیں تو رب کی ذات بھی ساتھ دیتی ہے سر. یہ میرا کوئی کمال نہیں, اوقات نہیں ہے میری سر, یہ رب کی ذات کا کمال ہے. لوگوں کا مجھ پہ بھروسہ ہے. چند ایک لوگ اوبیسلی معاشرے میں برے ہوتے ہیں, وہ مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تنقید کر رہے ہیں,
माशाल्लाह मैं खुश हूँ कि वो तनकीद कर रहे हैं। तनकीद बराए इस्लाह हो, डायरेक्ट माँ और बहन की गाली देना वो मुनासिब नहीं है, और ये मुझे लगता है कि मेरे रब की अता है सर, ये रब ने मुझ पे करम किया, मेरी औकात कोई नहीं है सर। अच्छा, मैंने देखा है ज़ाती तौर पर, मैं खुद भी थोड़ा बहुत इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो तकरीबन 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक मुख्तलिफ लोग जो है ना इस ऑटोमेशन की फ़ीसें ले रहे हैं। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अकेडमियाँ बन चुकी हैं, लोगों को तरबियत भी दे रहे हैं, उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं। एक तो आप लोगों के पे स्पेसिफिक कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म है कि आप लोग जो जल्द लोगों को अर्निंग के काबिल बना लेते हैं? दूसरा ये है कि आप लोगों ने इतने कम फीसेस में इतना बड़ा काम का बेड़ा उठाया, तो इसके पीछे क्या वजूहात है? सर 2 रीज़न है। दोबारा आपके ऑफिस में एक डिबेट हुई थी, मैंने ये काम जो है वो माजूर बच्चों के लिए शुरू किया था, फिर कुछ ऐसा अजीब सा होता गया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये कहाँ पर चला गया, और अब दोबारा रिपीट कि मेरे पास जगह की वसाइल है, मेरे पास बिजली है, तो मैं आराम से फ्री कर सकता हूँ। लेकिन जो एकेडमी इधर उधर ओपन कर रहा हूँ, माइनर सी फीसें वहाँ पे हम रख रहे हैं 1,500 रुपये। और सर 2 ही रीज़न है, एक बेरोज़गारी देख लें सर हमारे माशरे में, आपके सामने है, और अगर मेरी वजह से आज बच्चा सीख के आता है सर कल इस दुनिया से मैं चला जाऊँगा, मेरे बच्चों को लोग कह रहे होंगे तेरा बच्चा, तेरा बाप बहुत कमाल का बंदा था, उसने मेरे बच्चों को रोज़ी के काबिल किए। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रब की ज़ात को राज़ी करना, और ओबियसली मैं अपनी टीम बिल्ड कर रहा हूँ, जो बंदा मुझसे सीख के जाएगा ना सर, जब तक वो जिंदा रहा वो सिप्तान औलख को वो नहीं छोड़ता। तो मेरी टीम भी बिल्ट हो रही है, कम्युनिटी बन रही है, जो मैंने सोचा है वो सब कुछ उसी तरह से चल रहा है सर। मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ, DA खान से थोड़ी नाराज़गी इस बात की है कि उन्होंने मेरे वालिद को रुलाया, मेरे वालिद ने मेरे सब हाथ जोड़े, वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सर, आप जानते हैं इस चीज़ को बड़े बखूबी। एक बाप मेरे लिए खुदा की हैसियत रखे थे, आप भी, आपके भी वालिद होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। मेरे वालिद साहब रोए थे, उस वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, लेकिन इंशाल्लाह DA खान मैं हफ्ते में एक बार आकर वो जो तैयबिया जुनैद की अकेडमी है, और आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म खोलें, मैं आपके पास भी आने को तैयार हूँ। और पूरे DA खान में हर एकेडमी वाले को मेरी तरफ से ऑफर है, अगर फ्री सिखा सक देवे औला खाएगा, ये बंदा मुझे जमानत दे दे जो आज मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस पे एतबार है, मैं इनके साथ 1 घंटा बैठा हूँ, आधा घंटा, मुझे इनसे प्यार हो गया। अगर ये बंदे किसी की जमानत देते हैं, किसी चले जाओ, मैं कह रहा हूँ मैं फौरन से पहले आ जाऊंगा सर, ये आप पर जिम्मेदारी आ चुकी है। इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे, और जैसा कि हर शोबे में और हर शहर में अच्छे बुरे लोग होते हैं, यकीनन जब आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको अप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं और बहुत सारे तनकीद वाले भी होते हैं। हमने आपको देखा नहीं था, हम मुतरिफ थे आपके काम के, और आज इस प्लेटफॉर्म से पहले भी और इस प्लेटफॉर्म पर भी हमने आपको यकीन दहानी कराई है कि अगर आप डेरा के लोगों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं, तो हम भी हद्दुल मकदूर जितना हो सकेगा आपको सपोर्ट करेंगे। आखिरी सवाल ये मैं पूछता हूँ कि डेरा इस्माइल खान के देही इलाकों में बहुत ज़्यादा पोटेंशल है। मैं ज़ाती तौर पर मुख्तलिफ़ इलाकों में, बल्कि पहाड़पुर में तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अर्निंग कर रहे हैं इस ऑटोमेशन से। तो क्या आप डेरा इस्माइल खान के देही लोगों के लिए कोई स्पेसिफिक कोई मैसेज देना चाहें, उनके लिए कोई खसूसी पैकेज या कोई खसूसी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, तो इस हवाले से आप, शहर के लोगों की अप्रोच भी होती है, उनके पास वसाइल भी होते हैं, तो देही लोगों के पास ना अप्रोच होती है ना उनके पास वसाइल होते हैं, तो आज के इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले DA खान के तमाम लोगों, अगर आप मुझसे प्यार करते हो, मुझे सुन रहे हो, तो यार ये बंदा कमाल है, सलाम मेरी तरफ से इसको सलाम है। काश ये बंदा पंजाब में मेरे पास होते, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये आप शुक्र अदा करो रब की ज़ात से कि देखें, उसको मेरी ज़ात से कोई लालच नहीं है, मुझे कुछ और नहीं, वो पूछ क्या रहे हैं, मेरे इलाके के देही लोगों को सिखाओगी, ये इस बंदे पे सलाम है। मुझे समझ आ रही है जहाँ से ये बात कर रहे हैं। सर जी, आपकी वजह से आपने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी है, शुक्रिया आपका। और ये कर सकता हूँ कि जैसे ही आप हज से वापस आओगे, मैं आपको मिलूंगा, आपके साथ लाया अमल तैयार करके, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, हम रियली सॉरी, 1 महीना सिद्धानौलक आपका होगा, आप मुझे टिका के यूज़ करें, मैं आपको जगह में भी आपकी साथ दूंगा, जहाँ जहाँ खर्चा होगा वहाँ साथ दूंगा। देहात के तमाम लोगों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी अपनी ज़िंदगी का वो 1 महीना DA खान को दें, सिद्धान औलख भी आपके साथ है, मुझे आपकी ज़ात पे एतबार और भरोसा है। आप मुझे बुलाइएगा, आप हज से वापस आएँ, हम प्लान बनाएंगे और मैं हाजिर हूँ सर, और हुक्म करो सर। नजरीन करम, आपने गुफ्तगू सुनी सप्तान औलख की, बहुत बड़े जज्बे के साथ वो DA खान आए हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अच्छे काम में परेशानियां भी होती हैं, खुशहाली भी होती है, दोनों चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। कुछ लोग आपसे खुश भी होंगे, कुछ नाराज़ भी होंगे। तो प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले एक तो मुझे उनके इन जज्बात की बहुत खुशी है, बहुत दिल से कदर हुई है कि उन्होंने बहुत अच्छे जज्बात रखे हैं। इस चीज़ से हट करके उनका ताल्लुक़ कहाँ से है,
وہ دریا کے اس پار سے آتے ہیں. ہمارا اور ان کا کلچر ہے. سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ون تھنگ مور پلیز مینشن کر دیجئے. میں نے ویڈیوز میں کچھ میں دیکھا ہے کہ کچھ کہا گیا ہے کچھ ویڈیوز میں کہ یہ پنجابی ہے اور یہ اس طرح, پلیز یہ کلچر پروموٹ نہیں کریں. کہ اختتامی پیغام جو ہے وہ سبطین اولک صاحب جو ہیں وہ ہمیں سرائکی میں دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے سرائکی سننے والوں کو شاید ان کی یہ بات زیادہ اپیل کرے بجائے یہ کہ ہم اردو میں گفتگو کریں. اردو میں ان کا آڈینس جو ہے وہ پورے ملک میں ہے, لیکن اسپیسیفک جو ڈیر اسماعیل خان ڈیر اسماعیل خان میں وہ بیٹھے ہیں تو ڈی خان کے لوگوں کے لیے وہ سرائکی میں اپنا میسیج ضرور دیں. پھر آپ ڈیر اسماعیل خان ویڈیو لازمی دیکھ سو تو سا انشاءاللہ. پہلے تو میں ڈیرے جو ون چکا لیکن انشاءاللہ دوبارہ آمد دی اگر وجہ ہوئی تو یہ لوگ بن سن میرا انٹرویو کریں دے بیٹھے میں سمجھو میں تینوں کو بہت سکتا اگر انہاں دی ریکوائرمنٹ ہوئی تو میں دوبارہ واپس بھی آسا. اور دیہاتاں سے ایک الگ پیکج چلا رہے سوں, معذور بچاں سے ایک الگ چلے سوں, سب کچھ میں خود برداشت کرنے دی کوشش کرے سا. اور اتھو والے جڑے صاحب اقتدار لوگ ہیں انہوں نے بھی ریکویسٹ کرے سوں بہت تساں کرے سو تے اساں انہوں شامل کر کے ایک بہترین قسم دا پیکج بنا کے اپنے ڈیر اسماعیل خان دی بے روزگاری دور کرنے چ اپنا کردار ادا کرے سوں. اور میں دوبارہ اگر واپس آیا تو چند ایک لوگ یہ اس قسم دے لوگ ہیں جنہاں دی وجہ تو میں واپس آ جائیں کہ میرے پیو نو راضی کرنا بڑا اوکھا ہے, ابو بڑے ناراض ہیں. سبطین اولک صاحب اسد سارے مشکور ہیں کہ جو صاحب کو اپنا قیمتی ٹائم دیتے تے انشاءاللہ اسد سر نال ہو تے ساری پوری کوشش ہو سی کہ ڈی خان ایک سارا جڑا سیٹ اپ ہے تو سا جڑا ایک قدم چاہیے کہ ڈیر اسماعیل خان دے نوجوانوں کو خواتین کو مرد کو اور بعض اوقات تو انڈا سیندے پہ کہ کوئی افیسرز بھی ہیں کوئی عمر رسیدہ لوگ بھی ہیں اسا میڈیا کر رہے ہیں مطلب انہا نوجوانہ چاہتے ہیں عمر رسیدہ اسا بھی چاہتے ہیں انشاءاللہ شاگردی جاسوں جیسا کو بڑی خوشی تھی ہے انشاءاللہ ڈی خان جیری کو ڈی خان دے والا ایک ناراضگی ہے وہ کو انشاءاللہ دور کرے سوں اللہ تعالیٰ سے کامیاب کرے ڈیر اسماعیل خان دی خدمت موقع دے وے بکھر دے ڈی خان کوئی فرق ہونی یہ ڈیرہ جاتا ہے ڈی خان کو لگے ہوئے ملتان تک یہ ہکو کلچر ہے ہکو قسم دے لوگ ہکو بولیے تا اسا کوئی آج دی پروگرام اجازت دے سو. اللہ حافظ.